السلام علیکم ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اورل ہائیجین کے بارے میں۔ اورل ہائیجین منہ کو صاف رکھنے کے بیسیکلی دو طریقے ہیں، ایک ہے برشنگ اور ایک ہے فلاسنگ۔ برشنگ کے بارے میں دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز برشنگ کی فریکوینسی ہے کہ دن میں کتنی مرتبہ برش کرنا چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز اس کی ڈیوریشن ہے کہ کتنی دیر تک برش کرنا چاہیے۔ فریکوینسی کے متعلق صبح ناشتے کے بعد، رات کو سونے سے پہلے لازمی برش کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو دوپہر کو کھانے کے بعد بھی برش کرنا چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ برشنگ صبح شام سب کرتے ہیں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ جو اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ کتنی دیر تک برش کرنا چاہیے۔ ریکمینڈڈ ٹائم برشنگ کا 3 منٹ ہے، یعنی 1.5 منٹ اوپر والا جو اور 1.5 منٹ نیچے والے جو کو برش کیا جائے۔ ناظرین، مارکیٹ میں آج کل بہت زیادہ برانڈ کے ٹوتھ پیسٹ اور برشز اویلیبل ہیں۔ اس بات کا ڈیسیجن کرنا کہ کون سا آپ کے لیے بینیفیشل ہے، آئیے ہم ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں۔ برش جو ہے اس میں سافٹ فائبرز ہونے چاہیے جو آپ کو اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہماری ٹوتھ پیسٹ۔ ٹوتھ پیسٹ جو آپ نے یوز کرنی ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر فلورائڈ کانٹینٹ ہوں۔ اگر اس میں فلورائڈ کانٹینٹ نہیں ہوں گے تو وہ بھی ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ فلورائڈ جو ہے وہ ہمارے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تیسری چیز جس کی بہت زیادہ افادیت ہے وہ ہے ڈینٹل فلاس۔ یہ ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے ڈینٹل فلاس، جو کہ ویکسڈ اور ان ویکسڈ دونوں ملتے ہیں مارکیٹ سے۔ دن میں ایک دفعہ بھی اگر آپ یوز کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر جب درمیان میں اسپیس ہے آپ کے دانتوں میں تو آپ ہر کھانے کے بعد ضرور یوز کریں اس جگہ پہ خاص طور پہ۔ تو بیسیکلی یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ اہم ہیں آپ کی اورل ہائیجین کے لیے۔ اورل ہائیجین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں، آپ کا برش، آپ کی پیسٹ اور ڈینٹل فلاس۔ ناظرین، ایک اور اہم چیز برش اور ٹوتھ پیسٹ کو جاننے کے بعد اس کی ٹیکنیک کی بات آ جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم برشنگ سے میکسیمم ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی برشنگ ٹیکنیک میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کہ برش کی گرپ کیسے ہونی چاہیے۔ برش کی گرپ عام طور پہ پام گرپ ہوتی ہے۔ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ دانتوں پہ بہت زیادہ پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے، اس لیے ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے کہ برش کو یوں جینٹلی پینسل گرپ میں پکڑا جائے تاکہ گمز پہ بہت زیادہ پریشر نہ پڑ سکے۔ برش کو پینسل گرپ میں پکڑ کے اوپر والے دانتوں سے نیچے کی طرف اور اسی طرح نیچے والے دانتوں پہ 45 ڈگریز پہ رکھ کے نیچے والے دانتوں سے اوپر کی طرف یوں برشنگ، ایک ٹیکنیک اس کی یہ ہے 45 ڈگریز اینگل والی۔ سیکنڈ امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے کہ برش کو ہم راؤنڈ موومنٹ دے کے دانتوں کی سرفیسز ساری کلین کریں۔ جو زیادہ کنونشنل ٹریڈیشنل میتھڈ ہے بیک اینڈ فورتھ موومنٹ کا، وہ موومنٹ اگر ہم نے دینی ہے تو ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے گمز کے اوپر اور ٹیتھ کے اوپر بہت زیادہ پریشر برشنگ کا نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ گمز کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دانتوں کی آؤٹر سرفیسز کے ساتھ ساتھ دانتوں کی انر سرفیسز کو صاف رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دانتوں کی انر سرفیسز کو ہم بیک اینڈ فورتھ اور روٹیشنل موومنٹ کے ساتھ اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں۔ اوپر والے دانتوں کی انر سرفیس، اسی طرح دانتوں کی چبانے والی سرفیس بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو صاف رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ دانتوں کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں زبان یعنی ٹنگ کی اوپر والی سرفیس اور پیلٹ کی سرفیس کو بھی اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے، تاکہ جو خوراک کے ذرات زبان کے اوپر چپکے ہوئے ہیں وہ وہاں سے ہٹ سکیں اور ہمیں ایک صاف منہ کا احساس ہو سکے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اورل ہائیجین کے دوسرے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یعنی فلاسنگ کے بارے میں۔ فلاس بنیادی طور پہ ایک تھریڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ویکس، فلورائڈ اور فلیورنگ ایجنٹ منٹ کی کوٹنگ ہوتی ہے۔ کسی بھی اچھے برانڈ کا فلاس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ فلاس کرنے کے لیے 18 ملی میٹر لینتھ فلاس کی آپ کاٹ کے اس کو انڈیکس فنگرز پہ، ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ لپیٹ کے 2 دانتوں کے درمیان آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں اور اس کو اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ دیتے ہیں۔ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ فلاس کو بیک اینڈ فورتھ یعنی آگے پیچھے نہ موو کیا جائے،
کیونکہ اس سے گمز اور ٹیتھ خراب ہو سکتے ہیں. ناظرین، فلاسنگ برشنگ کی طرح بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ صرف فلاسنگ ہی سے ہم دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے خوراک کے ذرات کو نکال سکتے ہیں. فلاسنگ 2 دن بعد 1 مرتبہ ضرور کرنی چاہیے، اور ٹوتھ پک کا استعمال دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے خوراک کے ذرات کو نکالنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دانت ڈیمیج ہو سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیگمنٹ میں آپ کو امپورٹنٹ انفارمیشنز ملی ہوں گی. سو کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ واچنگ ویو ٹیلی ویژن نیٹ ورک.